سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مورق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ یا رسول اللہ، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ قادری کر قادری را قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے۔ احسن اللہ لہو رزقاً سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے۔ دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے۔ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے، سایہ احسان علی یا خدا ہم پر رہے، حضرت ابن علی شیر خدا کے واسطے۔ بارگاہ عشق و محبت، بارگاہ عشق رسالت، سید الانبیاء فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، پیدا ہوتے ہوئے آئے ہیں اور آج ہم لوگ موجود ہیں، ہمارے بعد بھی لوگ پیدا ہوں گے، قیامت تک پیدا ہونے کا مرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نہ کوئی ہمیشہ کے لیے آیا ہے اور نہ کوئی ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ کل تک کسی اور کا تذکرہ تھا، آج ہمارا تذکرہ ہے، اور آنے والے کل کسی اور کا دور ہوگا اور ان کا ذکر ہوگا۔ آج دنیا فانی چھے، بدانے فنا ہوانو چھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔
کوئی ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آیا ہے۔ جتنا بسا لو، جتنا اڑ لو، جتنا بنا لو، خالی ہاتھ آئے ہو، خالی ہاتھ جاؤ گے۔ فرق اتنا ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں یا ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے وقت جب باہر دنیا میں تشریف لاتے ہیں وہ نومولود، وہ بچے یا بچیاں باہر آتے ہیں تو ان کے ہاتھ بندھے رہتے ہیں، مٹھی بندھی رہتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مٹھی بندھی رہتی ہے، کھلی ہوئی مٹھی میں آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا، مٹھی بندھی رہتی ہے۔ اور یہی بچہ ہم ہی لوگ جب اپنی عمر کے دہلیز کو پار کر کے موت کا مزہ چکھتے ہیں تو اس وقت ہاتھ کھلا رہتا ہے۔ آئے تھے مٹھی بندھی تھی، جا رہے ہیں تو مٹھی کھلی ہوئی ہے۔ یہی دو چیز کے اندر پوری زندگی کا سبق ہے عقل والوں کے لیے، اگر یہ سوچے تو۔ سب کا تذکرہ ختم، سب کا وقت ختم۔ اگر آپ کے ماں باپ نے، آپ کے دادا دادی نے اچھی پراپرٹی چھوڑی ہے، مکان جائیداد بیلنس رکھا ہے، تو 2-3 پیڑھی تک تذکرہ چلے گا، اس کے بعد خلاص۔ کچھ نہیں چھوڑا ہے، آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ جمع کیا ہے، 1 پیڑھی 2 پیڑھی تک جب تک آپ کا مال، آپ کی ملکیت اس کے استعمال میں ہے، یاد رہے گا، اس کے بعد ختم۔ آپ سے پوچھیں کہ آپ کے پردادا کی قبر کیا ہے، مر جائیں گے لیکن بتائیں گے نہیں آپ۔ آپ سے پوچھیں آپ کے باپ کی قبر کیا ہے، مر جائیں گے، بتائیں گے نہیں آپ۔ چند سالوں تک، مرنے کے بعد 40 دن تک تو خوب آویلا لگا رہتا ہے، کبھی پھول چڑھا رہے ہیں، کبھی چادر چڑھا رہے ہیں، کبھی گلاب پاشی کر رہے ہیں قبر کے اوپر، اور 40 دن کے بعد دھیرے 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 غم۔ پھر اس کے بعد سال میں شب برات میں موقع ملا تو ٹھیک، اگر وہ بھی اچھی صحبت میں رہا ہے تو۔ اگر کسی انسن صحبت میں رہ کر فاتحہ نیاز درود بھول گیا تو وہ بھی ختم۔ اچھی صحبت میں رہا ہے، فاتحہ والوں کی صحبت میں رہا ہے، درود و سلام والوں کی صحبت میں رہا ہے تو کچھ سال تک ماں باپ کی قبر پر جانا سلسلہ جاری رہے گا، ورنہ دفن کر دیا اس کے بعد کوئی جاتا نہیں۔ لیکن ہاں، ایک ذکر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، نہ کبھی ختم ہوا ہے، نہ آج ختم ہوا ہے، نہ کل ختم ہوگا، نہ قیامت میں ختم ہوگا۔ ایک ذکر ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ باقی سب کے تذکرے ختم، چاہے وہ عام مومنین ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ فرشتے ہو، سب کے ذکر ختم، کسی کا تذکرہ باقی نہیں رہے گا، لیکن صرف ایک کا ذکر باقی رہے گا۔ بتاؤ کس کا؟ ذرا کہہ دو سبحان اللہ تو بتاؤ۔ اللہ کے بارے میں ہمارا اور آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ حی و قیوم ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ کہ ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی شان کے مطابق ہے، وہ اپنی آن کے مطابق ہے، وہ اپنی قدرت کے مطابق ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا کیا راز ہے کیا نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورہ اخلاص کے اندر پوری توحید بیان کر دی گئی ہے۔ اور جب پوچھا کہ کیا ہے، مالک کون ہے، بنانے والا کون ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب نہیں دیا، کہ محبوب بات میری ہوگی، زبان تیری ہوگی۔ یہ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے، زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، شش جہات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو محبوب میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا، لیکن کلام میرا ہوگا، زبان تیری ہوگی۔ کہا قل 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 هو اللہ احد، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے پوچھ رہے ہیں، محبوب اپنی زبان سے کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد۔ سمجھ میں آ گئی؟ کتنا پیار کرتا ہے میرا رب اپنے پیارے محبوب سے، کتنا پیار ہے اپنے محبوب کا، کتنا پیار ہے۔ اپنی بات بھی خود نہیں بتاتا ہے، اپنے محبوب کو وسیلہ بناتا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں خدا محبوب کو وسیلہ بنائے اور یہ مردود محبوب کا وسیلہ نہ مانے؟ ذرا زور سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ خدا بغیر وسیلے کے اپنی ربوبیت ظاہر نہ کرے اور یہ نبی کے وسیلے سے انکار کرے۔ یہ کہاں کے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کس دھرم والے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہمیں تو اپنا محبوب کا وسیلہ دنیا میں چاہیے اور قبر میں بھی چاہیے، محشر میں بھی چاہیے۔ شفاعت کا تاج پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر رکھا گیا ہے۔ بغیر شفاعت مصطفیٰ کسی کی مجال نہیں کہ کوئی قیامت میں شفاعت کر لے۔ شفاعت کی جو چاہیے، مفتاح الشفاعت جو ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ میں ہے۔ مصطفیٰ شفاعت کریں گے، پھر باقی کو حکم ہوگا، باقی انبیاء کو حکم ہوگا، باقی اولیاء کو حکم ہوگا، باقی رسول کو حکم ہوگا کہ اذن عام شفاعت۔ اب جو تیرے ہیں سب کی شفاعت کر لے۔ یہاں تک کہ جو امام ہے نا، امام جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس امام کو بھی حکم ہوگا کہ اپنے اپنے نمازیوں کو پہچانو اور ہاتھ پکڑو، سیدھے جنت میں لے جاؤ۔ لیکن مفتاح الشفاعت یہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک ہے جس کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا، ایک ہے۔ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ حی و قیوم، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ لا موت لہو، اس کے لیے کوئی موت نہیں ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا، اللہ ہمیشہ رہے گا۔ بولو۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ فرماتا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ذرا زور سے، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ کون؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے یصلون علی النبی، اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب دوسرا آرڈر کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو اسلام پر، قرآن پر، حدیث پر ایمان لائے، الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، علی الغیب، غیب پر، و کتاب ہی، اس کے کتاب پر، و رسول ہی، اس کے رسول پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دنوں پر، والقدر خیر ہی و شر ہی، جو اچھی بری تقدیر پر جو ایمان لائے ہیں اسے مومن کہا جاتا ہے۔ اور اس مومن کو حکم ہو رہا ہے یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر درود و سلام پیش کرو۔ اب ایمان والے ہمیشہ تو رہیں گے نہیں،
جب قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا تو دھرتی پر کوئی انسان نہیں، کوئی انسان نہیں، سب کے سب ختم۔ دوسرا جب سور پھونکا جائے گا سارے فرشتے ختم، پہلے انسان، فرشتے ختم۔ اب حکم ہوگا اسرافیل اب تم تیسرا سور پھونکو۔ تیسرا سور پھونکا جائے گا، تیسرے سور کے بعد پھر اسرافیل علیہ السلام بھی ختم۔ اب کوئی نہیں، صرف اللہ ہے۔ نہ فرشتے ہیں، نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ ولی ہے، نہ مومن ہے، نہ کوئی مسلم ہے، کوئی نہیں، کوئی نہیں، سب مٹ گئے۔ اب صرف اللہ ہے۔ نہ چاند ہے، نہ سورج ہے، نہ آسمان ہے، نہ زمین ہے، نہ پہاڑ ہے، نہ دریا ہے، نہ ندی ہے، نہ نالے ہیں، نہ جھاڑ ہے، نہ شجار ہے، کچھ نہیں، سب ختم۔ وحدہ 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 لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا اب کوئی شریک نہیں۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ، ان اللہ و ملائکتہ، انسان ختم، رسول ختم، نبی ختم، فرشتے ختم، اللہ ہے، وہ حی و قیوم ہے۔ اب اللہ ہے تو اللہ تو کس کا ذکر کر رہا ہے؟ تو کہہ رہا ذکر سرور کائنات کر رہا ہوں، اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہوں، اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہوں۔ پتہ یہ چلا کائنات ختم ہو جائے گی، نماز ختم ہو جائیں گے، روزہ ختم ہو جائیں گے، قرآن کی تلاوتیں بند کر دی جائیں گی، سارے ذکر ختم کر دیے جائیں گے، لیکن ایک ذکر ایسا ہے جو کبھی ختم نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، وہ ہے ذکر مصطفیٰ، وہ ہے درود مصطفیٰ۔ اللہ نے اپنا کام بتا دیا کہ میرا کام کیا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، تو اب درود پاک ہے کیا؟ درود پاک یہ ہے، آج تک کسی نے دنیا میں درود پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہمارا آپ درود پڑھتے ہیں نا، وہ درود ہے ہی نہیں۔ آج تک دنیا میں کسی نے بھی درود پڑھا نہیں ہے سوائے خدا کے۔ آپ کہہ رہے ہیں درود غوثیہ، درود رضویہ، درود اشرفیہ، درود قادریہ، درود نقشبندیہ، درود چار، دلائل الخیرات، یہ ساری درودیں ہیں، بے شک درودیں ہیں، لیکن پڑھا آج تک کسی نے نہیں۔ کسی کی مجال نہیں کہ میرے نبی پر درود پڑھ سکے۔ اس کو وہاں پہ رکھ دو، لاؤ بیٹھو۔ آپ نے سمجھا؟ میں نے اپنے رومال کو کہا کہ وہاں پہ رکھ دو، میرا رومال ہے، رکھ دیا۔ درود کیا ہے؟ کسی کی طاقت نہیں کہ درود پڑھ لے، کسی کو زبان نہیں کہ میرے مصطفیٰ کا نام لے لے، کسی کی طاقت نہیں۔ اب میں اس کو بالکل کلیئر کر دوں کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ دنیا کے کسی بھی درود کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ، اللہم، اے اللہ، صلی علی، بھیج کس پر؟ محمد پر۔ کیا بھیج؟ ہے کوئی چیز؟ ارے میں نے رومال دیا، رومال بھیجا، رومال دیا، رومال بھیجا، لیکن یہ اوپن کب ہوگا؟ کیا بھیج؟
درود ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا نام درود رکھ دیا گیا ہے، ثواب ہمیں پورا پورا مل رہا ہے، لیکن اللہم صلی اللہ، اے اللہ بھیج علی محمد، محمد پر کیا بھیجیں؟ اللہم صلی علی الماء، اے اللہ محمد پر پانی بھیج، اللہم صلی علی البرکت علی محمد، اے اللہ محمد پر برکت بھیج، اللہم صلی علی الطعام علی محمد، اے اللہ محمد پر کھانا بھیج۔ کوئی نام تو لیا ہوتا، زور سے بولو، پوری دنیا کی کتاب اٹھا کر دیکھو، کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ بندہ ڈائریکٹ پیارے محمد کو کچھ بھیج سکے۔ آپ صرف اتنا کہہ رہے ہو اللہم صلی علی محمد، اے اللہ بھیج محمد پر، کیا بھیجے؟ نام تو درود رکھ دیا ہے، لیکن بھیجے کیا؟ حکم ہوتا ہے بندے یہ تیری طاقت کے باہر ہے کہ مصطفیٰ کو کوئی سوغات دے سکے، مصطفیٰ میرا ہے اور میں مصطفیٰ کا ہوں، میں ان کی شان سمجھتا ہوں، وہ میری شان سمجھتا ہے، میں ان کے شان کے مطابق جو تحفہ ہے وہ میں بھیج رہا ہوں۔ تو صرف حوالہ دے دے کہ خدا تو بھیج، اسی حوالے کا نام ہے درود شریف۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔